بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة سملك وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صلوات. قابل احترام معزز سامعین کرام، تمام بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس سال ایک مرتبہ پھر پروردگار نے ہمیں زندگی دی، ہمیں توفیق دی کہ ہم فرش قضا پر آ کر اپنے وقت کے امام کو امام کا پرسہ دے سکے۔ پرساداری اور غم گساری کے ساتھ ہر شیعہ، بلکہ ہر شیعہ بچہ بھی جانتا ہے کہ عاشورہ صرف کسی خاص دن کا نام نہیں ہے، عاشورہ آفاقی انقلاب کا نام ہے۔ عاشورہ کسی خاص دن سے منسوب اور محدود نہیں ہے، بلکہ عاشورہ اس ظرف کا نام ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید کی تجلی دکھائی ہے۔ عاشورہ ہر وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار اپنے نبی کی نبوت کی تجلی دکھلاتا ہے۔ تمام عقیدوں کو یکجا کر کے کہا جائے تو دراصل عاشورہ تجلی گاہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ عاشورہ اگر بنایا گیا، عاشورہ کو اگر خلق کیا گیا تو اسی لیے کہ علی عاشورہ کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ عاشورہ تجلی گاہ ولایت ہے۔ عاشورہ صرف دانشگاہ نہیں ہے جہاں علم ملتا ہو، جہاں معلومات ملتے ہوں، جہاں لوگ انفارمیشن لینے آتے ہوں، بلکہ عاشورہ اس تجلی کا نام ہے کہ اگر کوئی صاحب بصیرت دیکھنا چاہے تو اس تجلی میں علی کا دیدار کر سکتا ہے۔
تو عاشورہ کسی دن تک محدود نہیں ہے، عاشورہ کسی زمانے تک محدود نہیں ہے، عاشورہ کسی مہینے تک محدود نہیں ہے، اسی لیے ہمارا ہر دن عاشورہ ہے، ہماری ہر سرزمین کربلا ہے، جہاں بھی علی کا ذکر ہوتا ہے وہاں کربلا ہے، اور جس دن بھی علی کا ذکر ہوتا ہے عاشورہ ہے، آیت کی تجلی کا نام ہے۔ اور یہ عاشورہ نہ توحید سے جدا ہے، نہ بعثت سے جدا ہے، نہ غدیر سے جدا ہے، نہ ظہور سے جدا ہے۔ یعنی محترم، اگر تاریخی اعتبار سے نہیں، لفظ بدل کہوں گا، اگر وقت اور زمانے کے اعتبار سے اسلام کے ارکان کو دیکھا جائے، ارکان کہتے ہیں پہلے اس کو، فاؤنڈیشن کو، اگر ارکان اسلام کو دیکھا جائے تو ایک رکن بعثت ہے، ایک رکن غدیر ہے، ایک رکن عاشورہ ہے، اور آخری رکن ظہور علی زمانہ ہے۔ بعثت، ولایت، عاشورہ، ظہور، یہ تمام وہ ارکان ہیں کہ ان تمام ارکان کا محور علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت محور ہے۔ بعثت آغاز ولایت ہے، اللہ اکبر، بعثت آغاز ولایت ہے، غدیر اعلانی ولایت ہے، غدیر آزانی ولایت ہے، عاشورہ ولایت ہے، عاشورہ دفاع ولایت ہے، اور ظہور فتح ولایت ہے، ظہور فتح ولایت ہے۔ ظہور وہ دن ہوگا جب ولایت اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی تجلی دکھائے گی۔ لہذا نہ بعثت ولایت سے جدا ہے، نہ غدیر ولایت سے جدا ہے، نہ عاشورہ ولایت سے جدا ہے، نہ ظہور ولایت سے جدا ہے۔ اگر بعثت نہ ہو تو نہ توحید ہے نہ نبوت ہے، اگر غدیر نہ ہو تو پروردگار آواز دیتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب نہیں کہا، اے مزمل نہیں کہا، اے مدثر نہیں کہا، اے یاسین نہیں کہا، کہا اے میرے رسول اب تم پر یہ فریضہ ہے کہ وہ اعلان کر دو جس کے لینے کے لیے تم کوسوں نہیں آسمانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئے تھے۔ تو غدیر نہ ہو، اگر غدیر نہ ہو تو پروردگار کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے میرے رسول، اے میرے رسول، اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا، اگر تم نے یہ تبلیغ نہیں کی، اگر تم نے لوگوں کو نہیں بتلایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، تمہاری رسالت رسالت نہیں رہے گی۔ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ولایت نہ ہو رسالت بھی نہیں رہتی۔ تو بعثت نہ ہو، اللہ نے اعلان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان قبل لفی ضلال مبین۔ اے میرے رسول، اگر آپ کی رسالت نہ ہو تو یہ پوری دنیا پھر سے گمراہی کی طرف چلی جائے گی، یعنی نہ توحید کا نور ہوگا نہ نبوت کا نور ہوگا۔ لیکن اے میرے حبیب، اگر ولایت نہ ہو تو بعثت بھی نہیں ہے، عاشور نہ ہو، آواز دی گئی اے میرے حسین اگر تیرا عاشور نہ
نہ ہو تو نہ توحید ہے، نہ بعثت ہے، نہ ولایت ہے۔ علی کی ولایت اگر اپنے عروج پر پہنچی ہے، اپنی تجلی گاہ تک پہنچی ہے، تو حسین کے صدقے میں پہنچی ہے۔ اور ظہور کا دن، ہمارے مولا کے ظہور کا دن وہ ہے کہ جب قرآن آواز دے رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پروردگار نے پورے دین کا ماحصل ایک سورے میں پیش کر دیا کہ دین یہی ہے، پورا اسلام یہی ہے، لیکن قسم کھائی جا رہی ہے اس زمانے کی کہ جو بہت خاص زمانہ ہے، جو بہت خاص دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ کہا تمام دین کو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن قسم ہے اس دن کی جس دن اس زمانے کا علی ظاہر ہوگا۔ عزیزان محترم، ولایت اپنی تجلیاں دکھا رہا ہے ہر مومن کی زندگی میں، ہر دن دکھلا رہی ہے۔ یہ ولایت اپنی تجلی مولا کائنات اپنی ولایت کے ذریعے سے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ہماری ولایت کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو، ہماری ولایت کی تجلی کو دیکھنا چاہتے ہو، ہماری ولایت ہے تو تمہیں رزق مل رہا ہے، ہماری ولایت ہے تو تمہیں اولاد نصیب ہو رہی ہے، ہماری ولایت ہے تو تمہیں شہادت نصیب ہو رہی ہے، ہماری ولایت ہے تو تمہیں زندگی نصیب ہو رہی ہے، ہماری ولایت ہے تو کل تمہیں جنت نصیب ہوگی، ہماری ولایت ہے تو تمہیں زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ اور موت بھی وہ موت کہ جس کے لیے خود مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر ہم یہی دعا کرتے رہے، حالانکہ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا یا علی تمہیں شہادت نصیب ہوگی، لیکن ایک دن کہے یا رسول اللہ آخر وہ دن آئے گا کب؟ رسول اللہ نے کہا یا علی صبر کرو گے؟ کہا رسول اللہ آپ جانتے ہیں سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا سمجھ جائے علی شہادت پر صبر نہیں شکر کرتا ہے۔ یہ مقدمے کے جملے تمہید ہو گئی۔ میں نے جس سورہ کی آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ کہف ہے۔ خوبصورت سورہ ہے، قرآن کا ہر سورہ خوبصورت ہے، لیکن اس سورے میں کچھ ایسا بیان موجود ہے، اس سورے میں علی کی ولایت کا ذکر موجود ہے۔ ہمیں ہر اس سورے سے محبت ہے جس میں علی کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں اس سورے سے محبت ہوتی ہے جس میں حسین کا ذکر ہوتا ہے، حسن کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم لوگ سورہ مائدہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ سورہ مائدہ ہے، مسلمانوں نے اپنے اپنے نام رکھ دیے، بعد رسول اللہ اپنے اپنے نام رکھ دیے، وہ نام نہیں لیے جو علی لے کر آئے تھے، جو علی لے کر آئے تھے، وہ نام جو رسول اللہ نے دیے تھے۔ تو سورہ مائدہ میں ولایت کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے سورہ مائدہ نام رکھ دیا، ہم ہوتے تو ہم سورہ ولایت کہتے۔ ایک سورہ کہف ہے جس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ وہاں تم یہ دیکھو گے کہ ولایت صرف اللہ کی ہے، جو سراپا حق ہے، جو سراپا حقیقت ہے، ولایت اس کی ہے، ولایت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، حکمرانی اس کی ہے، بات اس کی چلتی ہے، حکومت اس کی ہے، محبت اس کی ہے، نصرت اس کی ہے۔ ہوا خیر ثواباً،
जो इस मंजिल पर पहुंच जाए कि अपनी आंखों से उस मंजिल पर देखे कि ये वलायत किसकी है, तो फिर अल्लाह खुद बेहतरीन सवाब है। अल्लाह अकबर। आपने गौर नहीं किया, अल्लाह खुद बेहतरीन सवाब है, अल्लाह खुद बेहतरीन सवाब है। विलायत तक पहुंचने वाला बहिश्त की तरफ नहीं जाता, अल्लाह की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर। हुआ खैरुन सवाबन, वो खुद बेहतरीन सवाब है। विलायत वाले जन्नत की तरफ नहीं जाते, खालिक जन्नत की तरफ जाते हैं। वखैरुन उक़बन, और वो खुद बेहतरीन अंजाम है, वो बेहतरीन अंजाम है, वो बेहतरीन इंतहा है। इसीलिए नौजवान परेशान होकर के उलमा हजरात से ये सवाल करते हैं कि क़िबला आखिर कब तक जन्नत में रहेंगे? क्या वहां बोरियत नहीं है? क्या वहां उदासी नहीं है? इसलिए कि ये समझ नहीं पाए बाज नौजवान हमारे, लेकिन इन्हें आगे बढ़ना है, दर्स विलायत लेना है। जो अहले विलायत होता है वो बहिश्त के निचले दर्जात में नहीं होता, वो बुलंद तरीन दर्जात पर होता है, जहां मुसलसल उसे अली के वजूद के आईने में अल्लाह दिखाई देता है। सलात भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुनालिकल वलाया अल वलायतो लिल्लाहिल हक। हुनालिका, ये जो हुनालिका है ना, इसको जरा समझने की कोशिश करें। परवरदिगार ये कह रहा है, ऐ दुनिया वालों, तुम इस दुनिया में विलायत को समझ नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तुम इस दुनिया में नहीं समझ सकते। ये हुनालिका है क्या? जब इंशाअल्लाह आप अरबईन के लिए की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो कोई इराकी कहेगा होना होना है ना, मतलब यहाँ आओ, इधर देखो, यहाँ पानी है, ये सबील है, यहाँ नज़र है, यहाँ तबर्रुक है ना। और जब कहेंगे होना का तो कहीं दूर की तरफ इशारा करेंगे, उस तरफ जाओ तो तुम्हें मौला हुसैन का हरम दिखाई देगा, तुम्हें मौला का हरम दिखाई देगा। ये अरबी अल्फाज है, लेकिन परवरदिगार आलम ने ना होना कहा, ना होना का कहा, बल्कि कहा होना लेका। नजदीक भी नहीं, दूर भी नहीं, बहुत दूर जब तुम जाओगे तो अली की विलायत को देखोगे। अल्लाह अकबर। ऐ जमीन वालों, जमीन पर तुम्हें विलायत दिखाई नहीं देगी, जमीन पर तुम्हें विलायत दिखाई नहीं देगी। विलायत तुम्हारी दस्तरस से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अगर तुम्हारी दस्तरस में है तो यहां की महदूद और 2 रोजा हुकूमत है, 2 रोजा हुकूमत है, तो यह किसी शहर की हुकूमत है, या किसी मुल्क की हुकूमत है, या किसी कॉन्टिनेंट की हुकूमत है। मगर हम जिस विलायत की बात कर रहे हैं वो अली से मंसूब है। पूछने वाले ने पूछा मौला इमाम जाफर सादिक से, मौला ये विलायत किसकी विलायत है कि जिसकी कोई हद नहीं है? कहा कि ये अगर है तो सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब की विलायत है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला।
یہ علی کی ولایت ہے، یہ علی کی ولایت ہے جو کسی شہر تک محدود نہیں ہے، کسی ملک تک محدود نہیں ہے، کسی قریہ تک محدود نہیں ہے، کسی قصبے تک محدود نہیں ہے. یہ ہے تو اللہ کی مگر علی کو مل رہی ہے. علی کو مل رہی ہے، علی میں ظاہر ہو رہی ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ اللہ کی ولایت ہے لیکن علی میں ظاہر ہو رہی ہے. اللہ اکبر، علی میں ظاہر ہو رہی ہے. پروردگار ہم اس ولایت کو کب دیکھ سکیں گے؟ ہم اس ولایت کو کب دیکھ سکیں گے؟ ہم تو دنیا کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم دنیا کی حکومت کو دیکھتے ہیں، بادشاہت کو دیکھتے ہیں، ملوکیت کو دیکھتے ہیں، خلافت کو دیکھتے ہیں، خلافت کو دیکھتے ہیں. ہم ولایت کو کب دیکھیں گے؟ کہ تمہیں بہت طولانی سفر کرنا ہے. یہ کون سا سفر ہے؟ سب مل کر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہیں ایک دن ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، اس دنیا سے گزرنا ہے، عالم برزخ تک پہنچنا ہے، عالم خبروت تک پہنچنا ہے، جبروت تک پہنچنا ہے، ملکوت تک پہنچنا ہے، لاہوت تک پہنچنا ہے. یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس کائنات میں، اس مادی کائنات میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ کوئی علی کی ولایت کو دیکھ سکے. قیامت کے میدان میں جہاں لامحدود وسعت ہے وہاں ہم علی کی ولایت کی رونمائی کریں گے. وہاں ہم علی کی ولایت کی رونمائی کریں گے. وہاں تم علی کی ولایت کو دیکھو گے، وہاں تمہیں علی کی ولایت کا دیدار نصیب ہوگا. انشاءاللہ گفتگو ہوگی ولایت کی حقیقت کیا ہے. ہم دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ ہم ان نظروں سے نہیں دیکھیں گے، ہم قلب کی آنکھوں سے دیکھیں گے. یا ایہا الانسان انک کادحن الی ربک فملاقیہ. اے انسان، یہ قرآن ہے، میں خطابت نہیں کر رہا، یہ قرآن ہے، اللہ آواز دے رہا ہے. اے انسانوں، تم میری طرف سفر کر رہے ہو اور تمہیں ایک دن مجھ تک پہنچنا ہے. تمہیں میری ملاقات نصیب ہوگی، میری ملاقات نصیب ہوگی. لیکن صاف ظاہر ہے یہ جسمانی ملاقات نہیں ہے، یہ فزیکل میٹنگ اور وزٹ نہیں ہے، یہ کہیں آگے کی منزل ہے. تمہیں میری طرف آنا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَإِلَيْهِ راجعون وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِلَيَّا تُرْجَعُونَ. کہیں مقامات پر، مختلف مقامات پر مختلف بیانات ہیں. کبھی کہتا ہے تمہیں میری طرف پلٹنا ہے، کبھی کہتا ہے تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے، ہماری طرف پلٹنا ہے. کبھی کہتا ہے میری طرف پلٹنا ہے، تو ہاں اس کی ذات کی طرف پلٹو گے. کبھی کہا الینا ترجعون، تم ہماری طرف پلٹو گے، یعنی اللہ کے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی طرف پلٹ کے جانا ہے. الینا ترجعون، الینا ترجعون، تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے، تم میری طرف پلٹ کر آؤ گے. لیکن یاد رکھو، تم خود چاہو آؤ یا ہم تمہیں زبردستی اپنی طرف لے کر آئیں. فرق نہیں پڑتا.
یا ہم زبردستی تمہیں اپنی طرف کھینچ کر لائیں گے یا تم اپنی مرضی سے آؤ گے. مرضی والے اور ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے جانے والے اور ہوتے ہیں. قرب الہی کی طرف آگے بڑھنے والے اور ہوتے ہیں. اور ہوتے ہیں. پوری دنیا اور ہوتی ہے. سلمان اور ہوتا, ابو ذر اور ہوتا, مصر میں تمار اور ہوتا ہے, حبیب ابن مظاہر اور ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن آؤ گے ہماری طرف, آؤ گے, سلمان بننے کی کوشش کرو, اپنی مرضی سے آؤ. اگر اپنی مرضی سے آؤ گے نا, اپنی موت سے پہلے یہ سفر طے کرو گے. اپنی موت سے پہلے یہ سفر طے کرو گے اور آؤ گے ہماری طرف. لیکن جب آؤ گے, اگر کوئی زبردستی جا رہا ہے تو وہ کیا دیکھے گا؟ وہ کیا دیکھے گا؟ جو زبردستی جا رہا ہے نا, وہ اللہ کا جلال دیکھے گا. جو اپنی مرضی سے جا رہا ہے, جو اللہ کی محبت میں جا رہا ہے, جو علی کی محبت میں جا رہا ہے, وہ اللہ کے جمال کو دیکھے گا. اللہ اکبر. یا کوئی اللہ کے جمال کو دیکھے گا, کوئی اللہ کے جلال کو دیکھے گا, لیکن علی آواز دیں گے, اللہ کا جمال بھی میں ہوں, اللہ کا جلال بھی میں ہوں. یا ہارو حمدان میں یموت یرنی. اے حارث, اے ہار حمدان, جب کوئی کہیں پر بھی کسی سرزمین پر بھی مرتا ہے, وہ سب سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. وہ مجھے دیکھتا, کوئی بھی ہو وہ مجھے دیکھتا ہے. وہ کافر ہو مجھے دیکھتا ہے, وہ کافر ہو مجھے دیکھتا ہے, وہ منافق ہو مجھے دیکھتا ہے, وہ فاسق ہو مجھے دیکھتا ہے, وہ فتنہ پرور ہو مجھے دیکھتا ہے. لیکن مومن بھی مجھے دیکھتا ہے. مومن بھی مجھے دیکھتا ہے. لیکن جب مومن مجھے دیکھتا ہے, اللہ کے جمال میں دیکھتا ہے. جب منافق مجھے دیکھتا ہے تو اللہ کے جلال میں دیکھتا ہے. اللہ کے جلال میں دیکھتا ہے. جو اللہ کے جمال کو دیکھتا ہے, میں اسے بہشت کی طرف بھیج دیتا ہوں. جو جلال کو دیکھتا ہے, اسے دوزخ کی طرف. تو یا جمال کو دیکھو گے یا جمال کو دیکھو گے, لیکن یہ خود اس مسافر پر منحصر ہے کہ وہ جلال کو دیکھنا چاہتا ہے یا جمال کو دیکھنا چاہتا ہے. بس جس کے دل میں علی کی محبت ہے, وہ اللہ کے جمال کو دیکھے گا. جس کے دل میں ولایت کا نور ہے, وہ اللہ کے جمال کو دیکھے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا, موت کا انتظار کرنا پڑے گا. ورنہ ایسے بھی ہیں جو موت سے پہلے یہ سفر طے کرتے ہیں اور پھر علی کی ولایت کا دیدار نصیب ہوتا ہے. خود علی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. علی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. ہے ایک ایسا جس نے ایک مرتبہ نہیں, اللہ اکبر, یہ سفر کیسا سفر, لا محدود سفر طے کیا. ایک ذات مقدسہ نے ایک دفعہ نہیں, 120 مرتبہ یہ لامحدود سفر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے رسول نے یہ سفر کیا, اس کائنات
کائنات کی حد سے گزر گئے، کائنات کی حدود سے گزر گئے، آسمان اول میں گئے، یہاں سے نکلے تو علی کا دیدار ہوا۔ آسمان اول پہ علی کا دیدار ہوا، گزر گئے، آسمان دوم پہ علی کا دیدار ہوا، گزر گئے، آسمان سوم پہ علی کا دیدار ہوا۔ ہر آسمان پر، ہر عرش پر علی کا دیدار ہوا، عرش الہی پر علی کا دیدار ہوا، ہر آسمان پر علی کا دیدار ہوا۔ جناب قاضی سعید ہمارے بہت بڑے عارف باللہ ہیں، وہ اپنی کتاب شرح الاربعین میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہر آسمان پر علی کا دیدار نصیب ہوا۔ آخر فلسفہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کہ سمجھ اس طرح سے آئے گا کہ نبوت کے باطن کا نام ولایت ہے، نبوت کے باطن کا نام ولایت ہے۔ تو جو صاحب نبوت تھا جب وہ آسمانوں پر گیا تو اس کا دیدار نصیب ہوا جو صاحب ولایت تھا، صاحب ولایت کا دیدار نصیب ہوا ہے، اس لیے کہ ولایت باطن نبوت ہے، ولایت باطن رسالت ہے۔ دیدار کس کا نصیب ہوگا؟ جو سراپا ولایت ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لیکن عزیزان محترم، اس کائنات مادی میں، اس میٹیریل ورلڈ میں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیج رہا ہوں جو میرے مظہر ہیں، جو میرے مظہر ہیں، جو میرے مظاہر ہیں۔ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، ان کو دیکھ لو، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، ان کو دیکھ لو۔ تو اس دنیا میں اللہ کے مظاہر موجود ہیں، نبی کی صورت میں، وسیع کی صورت میں، ولی کی صورت میں، علی کی صورت میں، علی کی صورت میں۔ لیکن یہ عجیب مرتبہ ہے کہ ہمارے رسول جب معراج کے سفر کے لیے گئے تو آسمانوں میں مسلسل اگر دکھائی دیا تو علی کا مظہر دکھائی دیا، علی کا مظہر دکھائی دیا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آسمانوں میں جہاں بھی رسول اللہ گئے فرشتوں نے بھی یہی کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں علی کی زیارت کا اشتیاق ہے۔ اولیاء نے کہا ہمیں علی کی زیارت کا اشتیاق ہے، انبیاء نے کہا ہمیں علی کی زیارت کا اشتیاق ہے۔ کہا بس اسی اشتیاق کی بنیاد پر زمین میں نے اللہ آواز دے رہا ہے، میں نے اپنے مظاہر بھیجے ہیں آسمانوں پر، لوگوں کو علی کی زیارت کا اشتیاق ہے تو علی کے مظاہر بنا دیے۔ اب معراج پر گئے رسول اللہ، قرآن سے استفادہ کریں، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی سورس ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، منزہ ہے وہ پروردگار، اسریٰ بعبدہ، جو خود اپنے عبد کو لے کر گیا، اللہ اکبر، جو خود لے کر گیا، جو خود لے کر گیا۔ یہ ہمارے رسول کی عظمت ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم سے ملنا چاہتے ہو تمہیں خود آنا ہوگا، تمہیں خود آنا ہوگا۔ مگر اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا، جو محبوب ہوتا ہے اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، جو حبیب ہوتا ہے، جو معشوق ہوتا ہے اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔
تو ناز کر کے وہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم خود لے کر گئے ہیں اپنے حبیب کو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم خود اپنے حبیب کو لے کر گئے، لیکن یاد رکھو اس سفر کا آغاز مسجد سے ہو رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سفر کا آغاز مسجد سے ہو رہا ہے، اس سفر کا آغاز مسجد سے ہو رہا ہے۔ اے علی کے دیدار کا اشتیاق رکھنے والو، اگر تم بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، معراج کے سفر کے لیے آنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو معراج کے سفر کا آغاز مسجد سے ہوتا ہے، مسجد سے ہوتا ہے۔ آنا جانا رہے گا مسجد میں تو تم اس سفر کا آغاز کر سکو گے، اس سفر کا آغاز کر سکو گے۔ مسجد تجلی توحید بھی ہے، تجلی ولایت بھی ہے۔ مسجد اس باعظمت مکان کا نام ہے جس میں توحید کی تجلی موجود ہے، ولایت کی تجلی بھی موجود ہے، اس لیے کہ کائنات ہستی بود کی سب سے بڑی مسجد کا نام کعبہ ہے، اور کعبہ بغیر ولادت علی کے نامکمل ہے۔ کعبہ نہیں ہے اگر علی کی ولادت کعبے میں نہ ہو۔ کعبہ اگر قبلہ بنا، کعبہ اگر مسجود ہوا، کعبہ اگر قبلہ بنا، تو علی کی ولادت کے صدقے میں ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو جانے محترم، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مسجد سے بھی محبت کرتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے وہ کعبے سے بھی محبت کرتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے وہ امام بارگاہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ امام بارگاہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ امام بارگاہ تجلی گاہ امامت ہے، امام بارگاہ تجلی گاہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ بارگاہ میں آ کر ہم ولایت کے نور کے صدقے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کبھی کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کبھی جنت البقیع کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، مسجد جائے عبودیت ہے، مسجد جائے بندگی ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم اپنے عبد کو لے کر گئے، ہم اپنے بندے کو لے کر گئے۔ جو عبد ہوتا ہے وہی تو ولی ہوتا ہے، جو عبد ہوتا ہے، جو سراپا تسلیم ہوتا ہے، وہی عبد ہوتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں جتنے نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، میں بزرگوں کی اجازت سے ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال نہایت ہی ایک اہم سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں آپ کی زندگی کا آخری دن ہے،
آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. You have only 24 hours. آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں بہت آسان کر دوں آپ کے لیے. کیا آپ بل گیٹس بننا چاہیں گے ان 24 گھنٹوں میں؟ کیا آپ ایلون مسک بننا چاہیں گے جو دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، جو اس وقت سب سے بڑا سرمایہ دار ہے؟ آپ سوچیں، آپ کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں. دل سے آواز آئے گی کہ جہاں نور ولایت ہے کہ 24 گھنٹے ہیں تو میں سلمان کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں ابو ذر بننا چاہتا ہوں، میں حبیب ابن مظاہر بننا چاہتا ہوں، میں میثم تمار بننا چاہتا ہوں. میرے لیے اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علی کا ماننے والا کام نہ کرے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. علی کا ماننے والا حلال روزی کماتا ہے اور اچھے سے کماتا ہے. صرف اپنے لیے نہیں کماتا، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کماتا، بلکہ تمام شیعوں کے فقراء کے لیے بھی کماتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تب یہ نیت ہوگی تو وہ تمہیں بہت زیادہ دے گا. اتنا دے گا وہ، اتنا دے گا کہ کوئی حد نہیں ہوگی. اور ہم نے دیکھا ہے. لیکن عزیزان محترم، شرط یہی ہے کہ ہمیں سلمان بننا ہے، ہمیں ابو ذر بننا ہے، ہمیں مقداد بننا ہے. مقداد نے اپنا مقصد معین کر لیا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں علی کے قدموں میں رہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں علی کی بارگاہ میں تسلیم رہوں. اب سلمان کے دل میں کوئی ہوس نہیں ہے. اگر سلمان کے دل میں کچھ ہے تو صرف علی کی محبت و ولایت ہے. جعل ہوا علی ابن ابی طالب. کہ یاد رکھو، سلمان کی منزلت یہ ہے، سلمان کی عظمت یہ ہے کہ سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی. جب پوچھا جاتا تھا کہ سلمان کیا چاہتے ہو تو فوراً کہتے تھے جو علی چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں. علی کیا چاہتے ہیں؟ علی کیا چاہتے ہیں؟ علی کی کیا خواہش ہے؟ علی چاہتے ہیں کہ سلمان اس وقت پر سوئے جس وقت اللہ چاہتا ہے. علی یہ چاہتے ہیں کہ سلمان وقت پر نماز فجر سے پہلے نماز تہجد کے لیے بھی اٹھے. علی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا سلمان نماز فجر پوری توجہ کے ساتھ پڑھے. علی یہ چاہتے ہیں کہ سلمان سر وقت اپنا خمس بھی دے. علی یہ سلمان میرے حسین کی زیارت کے لیے بھی آئے، میرے حسین کے غم میں گریہ بھی کرے. کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد مومنین نے گریہ کیا، اہل بیت سے سیکھا، اہل بیت سے یہ غم منتقل ہوا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو کربلا سے پہلے حسین پہ روتے تھے. سلمان وہ ہے جو سن 61 ہجری سے پہلے حسین پہ روتا تھا.
میرے مولا جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، ایک مقام پر رکے، ہا ہونا مسارع عشاق، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے لال کا خون بہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مصائب کی منزل ہے، یہ معراج ہے۔ معراج نصیب ہوگی تو حسین کے غم میں نصیب ہوگی، معراج کا سفر نصیب ہوگا تو حسین کی عزاداری کے صدقے میں نصیب ہوگا۔ السلام علیکم یا مظلوم، یا غریب، یا عطشان، عزادارو، جب مجلسیں شروع ہوتی تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ حسین کی ماں ان مجلسوں میں آتی ہے۔ حسین کی ماں تنہا نہیں آتی، شام جا کر زینب سے بھی کہتی ہیں زینب میرے ساتھ چلو۔ شہزادی زینب کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی ہے جو 4 برس کی ہے۔ یہ 4 برس کی بچی جب فرش عذاب پہ آتی ہے پریشان ہو جاتی، پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہے؟ میری بچی سکینہ یہ تیرے غریب بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا پر رو رہے ہیں۔ سکینہ پھر ایک بہت اہم سوال کرتی ہے، اماں، بھوبی اماں، یہ کربلا میں کیوں میرے بابا کے ساتھ نہیں تھے؟ اگر ہو جائے اور میرے بابا کا گلا نہ کٹتا، میرے امو عباس کے بازو نہ کٹتے، اور میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر پھر رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں، اگر یہ شام غریبہ میں ہوتے
آپ کی چادر نہ چھیڑ السلام علی سکینہ عید کا دن تھا، عید اضحیٰ قربان کا دن تھا۔ مولا حسین اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، مولا کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، مولا پیار کر رہے تھے۔ کبھی سکینہ کے کانوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی سر کا بوسہ لیتے تھے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ آپ سمجھ گئے اتنے میں میرے مولا نے کیا دیکھا؟ خیمے کا پردہ اٹھا ہوا تھا، دو معصوم بچیاں آ رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ اور یہ مسلم غریب کی دو بچیاں ہیں۔ بس عزاداروں جیسے ہی مولا حسین کی نظر پڑی، گا سکینہ میری گود سے اتر جا۔ سکینہ پریشان ہو گئی، کبھی بابا نے ایسا نہیں کہا۔ یہ دو چھوٹی بچیاں آئیں گی، مولا نے ان دو بچیوں کو اپنی گود میں بٹھایا، پیار کرتے رہے، پیار کرتے رہے۔ مولا برداشت نہیں کر پائے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عید کا دن تھا، عید بھی دی ہوگی، ہدیہ بھی دیا ہوگا، مگر یہ پیار دیکھ کر یہ بچیاں بولی، امو جان ہمارے بابا کی کیا خبر ہے؟ میرے مولا نے ایک جملہ کہا، اے بچیاں آج سے یہ حسین تمہارا بابا ہے، تیرا بابا غریب مارا گیا۔ بچیوں نے رونا شروع کیا، مولا حسین تسلی دیتے رہے، آغوش میں لیتے رہے، پیار کرتے رہے۔ بچیاں چلی گئیں، مگر عزاداروں سکینہ سمجھ گئیں، جو یتیم ہو جاتا ہے اسے پیار کرتے ہیں، جو یتیم ہو جاتا ہے اسے تحفہ دیتے ہیں۔
مگر ہائے عاشوراء کا دن آیا، آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین، اور سکینہ انتظار کر رہی تھی کوئی آئے گا پیار کرے گا، او کوئی آئے گا ہدیہ دے گا، او شمرے والوں تماچے مارے، کسی نے تحفہ نہیں دیا، بالیاں کھینچ بالیاں کھینچیں گے، تماچے لگے سکینہ، کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، روتے رہے آنسو بہاتے رہے، کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، ارے ظالموں نے چھینی یوں میری بالیاں بابا، یہ خبر نہیں مجھ کو کب چلا میرا دامن، یہ خبر نہیں مجھ کو، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا، بابا بابا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، میرا دامن جل گیا تھا، کوئی بجھانے والا نہیں تھا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، بابا 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 میں آپ کے سینے بساتے تھے، زندان میں خاک بساتی ہوں، بابا بابا بس آخری جملے سن لو، بابا بابا کر کے سو گئی، خواب میں بابا کو دیکھا، بابا آئے ہوئے ہیں، بابا میرے کانوں میں بہت درد،
بابا بابا میں کب واپس گھر جاؤں گی بابا بابا بس ہزادار سکینہ جاگ اٹھی کیا دے گا بابا نہیں ہے ظالمان حد کر دے گے سر حسین تشت میں بھیج دیا دعا کرو کوئی بچے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ نہ دیکھے مگر جب سکینہ نے دیکھا ایک مرتبہ آواز دی بابا بابا کاش میں مر جاتی بابا کاش میں مر جاتے بابا کے سر کو گود میں لیا گالوں پہ گال رکھ دیا بابا بابا میں تھک گئی ہوں سید آگے بڑھے بیویاں پریشان ہے سکینہ سانس نہیں لے رہی سید سجاد لے بیویوں اللہ للہ ماتم حسین